बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़ी मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इसराइली एयर फोर्स चीफ ने कहा है कि इसराइल की लबनान पर फ़िज़ाई बरतरी बाकी नहीं रही। अमेरिका की रूसी बैंक और सदर पुतिन के बच्चों पर पाबंदियां। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर ताउन का ऐलान। काबुल में मस्जिद पर दस्ती बम हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए। जंगबंदी के बावजूद सऊदी इत्तेहाद की यमन जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। भारत में इंतहा पसंदों की मस्जिद पर चढ़कर रक्स करने और जय श्री राम के नारे लगाने की वीडियो वायरल। श्रीलंकन सदर पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठे, सदर का मुस्ताफी होने से इनकार। मुल्क में डॉलर की कीमत 188 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबरों की तफसील इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। सलाम, आप देख रहे हैं Once again, Iran warned negotiate. प्रोग्राम है 20 करोड़ और मैं हूं समीना शहीद। Assalamu alaikum brothers and sisters, I'm your host Faisal Hassan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसद न्यूज़ नेटवर्क। और अब खबरें तफसील के साथ। इसराइली एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि इसराइल की लबनान पर फ़िज़ाई बरतरी बाकी नहीं रही। गासिब सेहूनी रियासत इसराइल के मौजूदा एयर चीफ आमिकम नॉर्किन ने कहा है कि इसराइल को लबनान पर फ़िज़ाई बरतरी और आज़ादाना लबनानी फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ों की आज़ादी बाकी नहीं रही। इसराइली एयर चीफ का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ड्रोन हथियार और मिसाइल आ गए हैं, जिसकी बदौलत इसराइल को लबनान पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ महदूद करनी पड़ी हैं। याद रहे कि कुछ अरसा कबल लबनानी हदूद में परवाज़ करने वाले इसराइली ड्रोन को हिज़्बुल्लाह ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाते हुए गिरा दिया था, जिसके बाद से लबनान पर इसराइली जारहियत में कमी वाक़ हुई है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी फरमाया था कि हिज़्बुल्लाह की ताकत और सलाहियतों में इजाफे के बाद इसराइल की फ़िज़ाई कार्रवाइयों में वाज़ेह कमी देखने में आई है। मुकामवती गिरोहों की सलाहियतों में इजाफा मज़लूम फ़लस्तीनियों और मकबूजा अल-कुद्स की आज़ादी की नवीद है। अमेरिका ने रूसी बैंक और सदर पुतिन के बच्चों पर पाबंदियां लगा दी हैं। वाशिंगटन और कीव की जानिब से मॉस्को पर यूक्रेन में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने के इल्ज़ाम के बाद अमेरिका ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करते हुए रूसी बैंकों और अशराफिया को निशाना बनाया है। सरकारी ओहदेदार ने मजीद बताया कि अमेरिका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की बेटियों, रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की अहलिया और बेटी और रूस की सलामती कौंसिल के अरकान पर भी पाबंदियां आयद कर रहा है, जबकि अमरीकियों पर रूस में सरमायाकारी करने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। दूसरी जानिब रूस ने इन पाबंदियों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार किया है। रूस ने अपने खुसूसी ऑपरेशन में शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करते हुए कहा है कि मगरबी मीडिया की जानिब से शहरियों की हलाकतों की तस्वीर नशर करना रूस के खिलाफ चलाई गई जालसाजी की मुहिम और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है।
امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے ہائپرسونک میزائل پروگرام پر تعاون کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تینوں ممالک نے کہا ہے کہ وہ اپنے حالیہ دفاعی اتحاد کو توسیع دیتے ہوئے ہائپرسونک ٹیکنالوجی پر کام کریں گے۔ اوکس ایک دفاعی اتحاد ہے جس کے تحت چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے آسٹریلیا کو جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزوں سے لیس کیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں ہائپرسونک اور انسداد ہائپرسونکس اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں پر نئے سہ فریقی تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب حریف روس اور چین جدید ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یو ایس کانگریشل ریسرچ سروس کے مطابق روس ہائپرسونک ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے، جبکہ چین بھی انتہائی تیزی سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور اب ایک افسوسناک خبر، کابل میں مسجد پر دستی بم حملے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد میں دستی بم کے دھماکے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، جہاں پولیس کے مطابق عصر کی نماز کی ادائیگی کے چند منٹ بعد دھماکہ ہوا۔ عینی شاہد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ یہ بات اہم ہے کہ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے عوامی اہداف پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی دہشت گرد تنظیم داعش ملک بھر میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغان حکام کا اصرار ہے کہ ان کی افواج نے داعش کو شکست دی ہے، لیکن تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ گروپ اس وقت ملک پر برسر اقتدار طالبان کے لیے ایک اہم سیکیورٹی چیلنج ہے۔ اس سے قبل 11 جنوری کو بھی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں بم دھماکے سے 9 بچے جاں بحق اور دیگر 4 زخمی ہو گئے تھے۔ جارح سعودی اتحاد اقوام متحدہ کی طرف سے تجویز کردہ 2 ماہ کی جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جارح سعودی اتحاد اقوام متحدہ کی طرف سے تجویز کردہ 2 ماہ کی جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یمنی پیٹرولیم کمپنی کے مطابق سعودی اتحاد نے مغربی بندرگاہ پر یمنی تیل کے جہاز کو روک لیا ہے تاکہ یمنی عوام پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور ملک میں جاری تیل کے بحران کو مزید شدید کیا جا سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنگ بندی کے اگلے ہی روز یمن کے کئی شہروں پر بمباری بھی کی گئی، جس میں متعدد یمنی زخمی اور شہید ہو گئے۔ اس جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اقوام متحدہ نے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ یاد رہے 8 سال سے جاری یمن جنگ کو روکنے کے لیے کئی بار کوششیں ہوئی ہیں، لیکن یہ کوششیں کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی۔ البتہ پہلی مرتبہ جنگ بندی ہوئی ہے جس کی مسلسل خلاف ورزی کر کے سعودی اتحاد ماہ مبارک رمضان میں بھی کشت و خون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی اتحاد کے اس منافقانہ طرز عمل سے نہ صرف یمنی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ عالمی امن بھی خطرے میں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھارت سے، جہاں انتہا پسندوں کی مسجد پر چڑھ کر رقص کرنے اور جے شری رام کے نعرے لگانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر غازی پور کے گاؤں گہمار میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھوں میں زعفرانی رنگ کے جھنڈے تھامے ہندو انتہا پسندوں کے ایک گروہ نے مسجد کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ہجوم میں شامل افراد نہ صرف جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں بلکہ مسجد کے اوپر چڑھ کر اور ارد گرد خوفناک طریقے سے رقص بھی کر رہے ہیں۔ غازی پور کے ایس پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور آئی پی سی کے سیکشن 153A کے تحت نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ انتہا پسند بی جے پی کی حکومت میں مسلمانان ہند کی زندگی بد سے بدترین ہو گئی ہے۔ مسلمانوں اور ان کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے مودی حکومت آئے روز نئی قانون سازی کر رہی ہے۔ سری لنکن صدر نے پارلیمنٹ میں اکثریت کھو دی، جبکہ صدر نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ سری لنکا میں سخت معاشی بحران کے خلاف مظاہروں کے بعد سابق اتحادیوں کی جانب سے صدر پر مستعفی ہونے کے لیے زور دیے جانے کے بعد سری لنکن صدر پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کھو بیٹھے۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد موجودہ صورتحال کے باعث سخت تکلیف دہ معاشی حالات ہیں۔ ریکارڈ مہنگائی اور بلیک آؤٹ کے ساتھ خوراک اور ایندھن کی بے مثال قلت کے باعث ملک میں تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب گوٹابایا راجا پاکسے کے خلاف مظاہرے مسلسل 5ویں روز بھی جاری رہے، جبکہ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ کی گئی تو جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ادھر راجا پاکسے کی حکومت کو چھوڑنے والے سابق وزیر نے اعتراف کیا ہے کہ حکمران جماعت کے پاس اب حکومت کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا کہنا ہے کہ اس نے سری لنکا کی بگڑتی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، جبکہ ملک کو پہلے ہی انسانی حقوق سے متعلق ریکارڈ کے باعث عالمی سنسرشپ کا سامنا ہے۔
मुल्क में डॉलर की कीमत 188 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी और डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 87 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत नई बुलंद तरीन सतह 188 रुपए तक पहुंच गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज डॉलर 186 रुपए 13 पैसों की सतह पर बंद हुआ था। ख्याल रहे कि मुल्क में जारी सियासी बहरान के सबब रुपए की बेकदरी में इजाफा हुआ है, जबकि डॉलर की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला जाहिल सियासतदानों की आपसी लड़ाई ने अवाम को महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।